اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کرشی کے ڈینگی کورس کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈینگی ایک جان لیوا مرض ہے اور اس کا جتنی جلدی علاج ممکن ہو سکے کروا لینا چاہیے، نہیں تو یہ اس سے ہماری جان بھی جا سکتی ہے۔ تو ڈینگی بخار کے لیے کرشی والوں نے ایک کورس تیار کیا ہے، جس میں انہوں نے ایک مجون اور 2 ٹیبلٹس رکھی ہیں جو کہ بہت جلدی اثر دکھاتی ہیں۔ تو آج ہم لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے، اور ڈینگی وائرس کیا ہے، کیسے اور کب یہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کی علامت کیسے شروع میں آپ کو آتی ہیں، اور یہ جب آپ کو یہ بخار ہو جائے تو آپ کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، آپ کو غذا میں کیا لینا چاہیے، پرہیز کیا کرنا چاہیے، اور آپ کو یہ کورس کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے، سب کے بارے میں بات کریں گے۔ تو پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں ڈینگی وائرس آخر ہے کیا چیز۔ ڈینگی وائرس یا ڈینگی بخار انسانوں میں ایک مادہ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جو ڈینگی سے متاثرہ انسان کے خون سے حاصل کر کے دوسرے شخص کو کاٹنے پر اس کے خون میں منتقل کر دیتا ہے۔ یہ وائرس انسانی خون میں 2 سے 7 دن تک رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وہ دورانیہ ہے جب متاثرہ شخص سے ڈینگی وائرس دوسرے انسان کو بذریعہ مچھر منتقل ہو سکتا ہے۔ اس دوران مریض کو بخار ہو سکتا ہے۔ مادہ مچھر تمام دوسرے انسانوں میں ڈینگی وائرس پھیلاتا ہے اور اپنے انڈوں کے ذریعے ڈینگی وائرس کو اگلی نسل تک پہنچاتا ہے۔ تو ویورز، یہ تھی اس کی۔ اور اب مچھر کی افزائش کہاں ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ڈینگی مچھر کہاں پیدا ہوتا ہے۔ یہ مچھر گھر کے اندر اور دوسری تاریک جگہوں، نمی اور ٹھنڈی جگہ پر رہتا ہے۔ مادہ مچھر جمع شدہ پانی میں انڈے دیتی ہے، جو 10 دن میں مکمل مچھر بن جاتے ہیں۔ ڈینگی مچھر جمع شدہ اور صاف پانی میں بھی افزائش پاتے ہیں۔ عمومی افزائش گاہوں میں ڈرم، مرتبان، برتن، بالٹیاں، گملے، ٹینکیاں، استعمال شدہ بوتلیں، ٹائرز، واٹر کولر اور وہ جگہ جہاں بارش کا پانی جمع ہو، وہاں ڈینگی مچھر کی افزائش زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو ڈینگی بخار کی علامات ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 100 سے 104 بخار، آنکھوں میں درد، اس کے علاوہ قے، الٹی، متلی قے، گلٹیوں کا بننا، پٹھوں جوڑوں میں درد ہونا، جسم پر نیل پڑنا، یہ ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں شدید علامات میں، جب یہ بگڑ جاتا ہے تو شدید پیٹ درد رہتا ہے، بار بار قے آنا شروع ہو جاتی ہے، سانس کی تیزی اور اس کے علاوہ مسوڑھوں سے خون کا آنا، خون کی قے کا آنا، تھکن اور بے چینی کی صورت اگر آپ کو ہے تو آپ کو فوراً سے ہاسپٹل میں جانا چاہیے اور اپنا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے، اور فوراً سے اس کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈینگی بخار میں احتیاطی تدابیر آپ کو کیسے اور کیا اختیار کرنی چاہیے۔ مچھر مار ادویات کا آپ کو سپرے کرنا چاہیے۔ گھڑے، ڈرم اور ٹینکی کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ روم کولر کا پانی نکال دینا چاہیے جب آپ استعمال نہ کر رہے ہوں۔ کیاریوں، گملوں اور پرانے برتنوں میں پانی جمع نہ ہونے دیں۔ باغیچے میں جانے سے پہلے امبرے دارہ ضرور لگائیے۔ اپنے گھر، پارک، مارکیٹ اور ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں۔ کسی قسم کا کوڑا کرکٹ جمع نہ ہونے دیں، اور کوائل میٹ، مچھر بھگاؤ لوشن اور مچھر دانی کا استعمال ضرور کریں۔ تو یہ تھی ڈینگی بخار سے احتیاطی تدابیر۔ میں بتاتا ہوں کہ آپ کو کون سی غذائیں استعمال کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو کسی بھی طرح کا سمٹمز ہیں تو آپ کو شربت، سیب، میٹھے موسمی کا جوس استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ORS اور پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم پرہیز کی بات کریں تو آپ کو بادی والی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، اور دیر پا ہضم جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مثلاً تلی ہوئی مسالہ دار اشیاء سے آپ کو دور رہنا چاہیے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرشی کا یہ جو کورس ہے آپ کو کس طرح سے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ڈینگی کیئر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ایک کیپسول صبح، ایک دوپہر اور ایک شام پانی کے ساتھ آپ نے کو استعمال کرنا ہے۔ ڈینگی کیئر آپ نے صبح، دوپہر، شام کو استعمال کرنا ہے۔ خالی پیٹ اپنے کھانے کے بغیر اس کا استعمال کرنا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں
فیٹی لیور کیئر کی تو یہ آپ نے استعمال کرنا ہے کیپسول صبح دوپہر شام کھانے کے بعد آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے. میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں. ڈینگی کیئر آپ نے کھانا کھانے سے پہلے استعمال کرنا ہے اور فیٹی لیور آپ نے کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے. اس کے علاوہ خمیرے کی بات کر لیں تو آپ نے 1.5 چمچہ صبح دوپہر اور شام خالی پیٹ کھانے سے پہلے آپ نے 3 ٹائم اس کا استعمال کرنا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. اگر آپ کو تھکاوٹ ہے بخار ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ جسم کی قوت کو بحال کرنے کے لیے بھی ایک بہترین چیز ہے. تو ویورز اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کرشی والوں کی امرا دھارا. یہ کرشی والوں کا امرا دھارا ہے. اس کو آپ نے چند قطرے جو امرا دھارا کی اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو آپ نے اس کو اپنے ہاتھ بازو اور پاؤں وغیرہ پہ لگا لینے ہیں تاکہ آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی نقصان نہ ہو اگر کوئی آپ کو مچھر کاٹنے بھی تو ویورز یہ امرا دھارا فیٹی لیور اور ڈینگی کیئر اور خمیرہ پر اثر جو آپ نے یہ کرشی والوں کا ایک کورس ہے. انہوں نے بہت ہی زیادہ ریسرچ کر کے اس کو ترتیب دیا ہے. تو اگر آپ انگلش دوائیوں سے بچنا چاہتے ہیں انگلش دوائیاں آپ کو نہیں سوٹ کرتی تو آپ اس کا ایک دفعہ سے استعمال ضرور کیجیے گا. کرشی والوں کی یہ ایک کورس ہے اور انشاءاللہ آپ کو ایک ہی دفعہ استعمال کرنے سے بہت زیادہ فرق پڑے گا. اگر آپ یہ پورا کورس نہیں کرنا چاہتے تو آپ ڈینگی کے خالی کیپسول بھی لے سکتے ہیں اور یہ فیٹی لیور بھی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ پورا کورس نہیں لینا چاہتے تو بس یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.